ویلکم بیک۔ سندھ میں سیلاب کی شدید صورتحال برقرار ہے، پانی کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، خطرے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف بڑھتی ہوئی پانی کی سطح کے ساتھ خوف کے سائے بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ریسکیو اور ریلیف کے کام سے پھر سے بحالی کی امید ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے جہاں لوگوں کی ذاتی املاک کو نقصان پہنچا، وہیں تیار فصلیں اور نہری نظام بھی بری طرح متاثر ہوا۔ عرفان مغل ایوان زراعت میں موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی عرفان۔ خان میں حالیہ آنے والے سیلاب سے جہاں لوگوں کی املاک کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے، وہاں پر زرعی املاک جو ہیں وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت ایوان زراعت کے جو کابینہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارا جو منصوبہ ہے جہاں کا چشمہ رائٹ بینک کینال، وہ اتنا بری طرح متاثر ہوا ہے کہ یعنی اس کے شگافوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور ساتھ ساتھ اب جو خطرہ ہے، اگر یہ کینال بر وقت تعمیر اس کی نہ ہوئی تو گندم بھی کاشت نہیں ہو سکے گی، اور جو موجودہ فصل ہیں گنے کے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان KPK کا واحد ضلع ہے جس میں جو کاشت ہوتی ہے گندم، پورے صوبے کو ہم سپلائی کرتے ہیں۔ اگر بر وقت یہ نہر کی ریپیئرنگ یہ مکمل نہ کی گئی تو یاد رہے کہ گندم کی فصل نہیں ہوگی، پورے کا پورا صوبہ متاثر ہوگا۔ چشمہ رائٹ بینک کینال ہے، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے پانی کی فراہمی کا پاشی کے لیے، وہ بھی اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی، اور جب تک اس نہر کو فوری طور پر مرمت نہیں کیا جاتا، مستقبل میں گنے کی فصل اور گندم کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر ضلع جعفر آباد کے علاقے اوسطی محمد پہنچ گئے۔ متاثرین سیلاب اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ٹراپ سے ملاقات کریں گے۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اس سے قبل سیلاب متاثرین سے ملاقات کے لیے لسبیلا، راجن پور، سوات اور DI خان سمیت دیگر علاقوں کے بھی دورے کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کر کے ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے موقع پر ہدایات جاری کی۔ آرمی چیف کی طرف سے ان دوروں کے دوران متعلقہ فارمیشنز کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے سیلاب متاثرین کی دادرسی کی جائے اور ان کی مشکلات میں کمی لائی جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی کانگریس ویمن شیلا جیکسن لی نے ملاقات کی، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی صورتحال اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر دکھ کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق شیلا جیکسن لی نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب متاثرین کے نقصانات پر اہل خانہ سے تعزیت کی۔ انہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان کے لیے امریکی عوام کی حمایت کی پیشکش کی۔ شیلا جیکسن لی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا اور ہر سطح پر تعاون بڑھانے کے لیے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ آرمی چیف نے امریکی تعاون پر وفد سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی شراکت داروں کی مدد متاثرین کی بحالی میں اہم ثابت ہوگی۔ آرمی چیف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کے جوان ہر محاذ پر سرگرم۔ پاک فوج نے کشمور میں راشن اور ٹینٹ تقسیم کیے، نواب شاہ میں ٹینٹ سٹی اور ٹھٹھا میں میڈیکل کیمپ قائم کر دیے۔ متاثرین کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کھانا، پانی اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج نے دادو میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ویلکم بیک۔ متحدہ عرب امارات کے سیکرٹری ریڈ کریسنٹ ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی۔ حمود عبداللہ الحبیبی کی سربراہی میں ملنے والے وفد کو چیف سیکرٹری نے بریفنگ دی، سیلاب کی تباہ کاریوں کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفد کو بتایا کہ ہمیں نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے بلکہ ان کو بحال بھی کرنا ہے۔ خریف کی پوری فصل برباد ہو گئی، زمین سے پانی نکلنے کے بعد ہی ربی کی فصل یعنی گندم کاشت کی جا سکے گی۔ سیلاب نے گھر چھینا، جان بچا کر خشکی پر پناہ لی تو بیٹی اغوا ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے شہر ڈیرہ اللہ یار کی دکھی ماں دہائی دے رہی ہے، حکومت سے اپیل کر رہی ہے، مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میری بچی مجھے تلاش کر کے لا دو۔ ستی پئی ہوئی ماں پان سے گڈ سنبھالیم، ماں کے 12 بجے ننڈ اچی وئی، ننڈ کو اٹھا صبح جو منجی چھوکری نہ آئی، مانجی اپیل ہے منجی ننڈڑی ماں کے ڳولے ڏين، ماں کے کا شے نہ کھپے، بس مانجی ننڈڑی ماں کے کھپے۔ مانجی حکومت کے منت ہے، اچھی مونی ہے، مانجی ننڈڑی الے کہڑے حال میں ہوندی۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा और शोहदा के मौके पर शोहदा को भरपूर खराज तहसीन। हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है, जिन्होंने जाने देकर कौमी परचम को बुलंद रखा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 6 सितंबर यौम दिफा और यौम शोहदा के मौके पर अपने बयान में कहा, 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। बहादुर पाकिस्तानी कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मादर वतन की हिफाजत यकीनी बनाई है। कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। हमारी आज़ादी और अमन इन शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मन्नत है। हमारे शोहदा ने जाने देकर कौमी परचम को बुलंद रखा। यौम दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाक अफवाज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़ियां पहुंचे और यादगार शोहदा पर फूल रखे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 57 साल पहले दुश्मन ने मकारी की। यौम दिफा शोहदा की अजमत व कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन। GHQ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। मुल्क के दीगर शहरों में भी जुर्रत व बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को कौम और मुसल्लह अफवाज की तरफ से भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। में यौम दिफा रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। लाहौर में DG रेंजर्स पंजाब ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर मुनक़दा तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी थे। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोधी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। सिक्योरिटी फोर्सेस के शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर 2 ऑपरेशंस, दहशतगर्द कमांडर तुफैल समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 5 अहलकार शहीद हो गए। जब जब कुर्बानियों का जिक्र आएगा तो पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद किया जाएगा। एक ऐसे ही बहादुर अफसर कैप्टन अब्दुल वली शहीद हैं। उनके वालिद कैडेट कॉलेज वाना में माली के फराइज अंजाम दे रहे थे। किसे मालूम था कि वाना कैडेट कॉलेज का ये बच्चा एक दिन पाक फौज में अफसर बनेगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। स्वात में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। काश दिन रात जो लेक्चर देते हैं उन्होंने इन डिजास्टर्स का हल निकाला होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दरियाओं के दरमियान में होटल्स बने हुए हैं। सवात वैली में जहाँ पर मैन मेड डिजास्टर हुआ, रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, सर्मन दिए जाते हैं, कि उन्होंने इस मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला होता। दरिया के पेट में होटल्स बने हैं। बार कैप मैंने इस तरह कहा, सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। लेकिन हमें अपने जो ब्लंडर्स हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। कवानीन की अगर धज्जियां उड़ाई गई, डिसिप्लिन नहीं किया गया या उसको वायलेट किया गया, तो क्या फिर आप खामोश तमाशाई बनेंगे? और इस गरीब कौम का मेहनत की कमाई है, वो इस तरह हर साल फाश गलतियों की नजर होगी? नहीं, ये मुमकिन नहीं। देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। वफाक को और सूबों को और मुतल्लिका इदारों को मिलकर एक जामे प्लान बनाना होगा और उसके ऊपर सब उसके ऊपर उनको अमल करना होगा। ये वक्त ये सर्मन देने का नहीं है, ये वक्त अमल करने का। सिंध के बारे में जब तक कि वहाँ पर एक ड्रेन का हम मामला हल नहीं करेंगे, एक अच्छा सिस्टम ना बनाया, तो खुदा न खास्ता आइंदा भी तरह के सैलाब जो हैं, पानी खड़ा रहेगा, भाई मचेगी। पर हमने तबाही से बचाना है। हमें ये ड्रेन, ये स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें जामे, हमें एक मनसूबाबंदी करनी होगी। इसके लिए हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इमदाद दे रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ बयान का केस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अखराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया, आपने क्या मुतफरिक दरख्वास्त दायर की?
وکیل نے بتایا انہوں نے اس کیس میں نئی دفعات بھی شامل کر لی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، انہوں نے مزید 3 دفعات لگائی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عمران خان اس کیس میں شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفتر نے عدالت کو یقین کرایا کہ ہم شامل تفتیش ہوں گے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کیا تفتیشی افسر گئے تھے؟ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا تفتیشی افسر کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں دے رہے، جس پر عدالت نے قرار دیا کوئی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر قانون کو اپنا راستہ خود بنانا ہے۔ تعاون نہ کیا تو عدالت اس کیس کو نہیں سنے گی۔ تفتیشی افسر آئندہ سماعت پر بتائے دہشت گردی کی دفعہ لگتی ہے یا نہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ غلط ہے تو تفتیشی افسر خود اسے ختم کر دے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اس میں JIT بنی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر منلہ نے ریمارکس دیے JIT کی کیا ضرورت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ عدالت عالیہ نے PTI کی 9 حلقوں میں الیکشن روکنے کی درخواست بھی خارج کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام آج پشاور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ جلسہ گاہ میں پنڈال سج گیا ہے، کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ چیئرمین PTI عمران خان پشاور رنگ روڈ پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے عدنان طارق۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے پنڈال جو ہے وہ پشاور رنگ روڈ پر اس وسیع اور عریض گراؤنڈ میں جو ہے وہ سج گیا ہے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا اسٹیج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے پینل فلیکس جو ہے وہ لگا دیے گئے، ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے، ہزاروں کرسیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی اور مرکزی قیادت جو ہے وہ 4 بجے کے بعد آنا یہاں پر شروع ہو جائے گی، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ بھی آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے، یہاں پر کارکنان سے خطاب کریں گے۔ جلسہ گاہ کو جو ہے مختلف حصوں میں جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ ایک حصہ پہلے والا حصہ جو ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، 7 والا جو حصہ ہے وہ صوبائی اور مرکزی قائدین کے لیے، جبکہ یہ سامنے والا حصہ ہے یہ جو ہے تمام کارکنان کے لیے یہ والی سائڈ جو ہے یہ رکھی گئی۔ 1000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، وسیع جو ہے وہ اسٹیج جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ شام 5 بجے کے بعد جلسہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جی عمران خان کے پاک فوج سے متعلق متنازع بیان پر ISPR کا شدید رد عمل، بیان کو ہتک آمیز اور انتہائی غیر ضروری قرار دے دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔